حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی عرض کرنے پر جو آپ نے وصیتیں فرمائیں، یہ ہمارا ایک مضمون قسط وار چل رہا ہے، تو اس میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ سواروں میں مل کر آیا، جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ تاکیدی حکم فرما دیں۔ فرمایا جب تو کسی مجلس میں بیٹھا ہو تو انہیں سنے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو تمہیں اچھی لگے، کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں جو تجھے اچھا لگے، وہ کام کرو، ٹھیک ہے، اور جب ایسی بات سنو جو تمہیں اچھی نہیں لگتی تو وہ کام نہ کرو۔ اس سے میری سمجھ کے مطابق اس میں وہ اشارہ ہے لا تکونوا اماۃ، ہر جائی نہ بنو کہ جس سے بات ہوئی اس کے پیچھے چل پڑے، بلکہ اپنی رائے اور اپنی تحقیق پر چلو۔ لا تکونوا اماۃ، وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ بھلے اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں یہ حدیث یہ مسند احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں، مسند طیالسی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مجمع الزوائد میں، حلیۃ الاولیاء میں، شعب الایمان میں، امام بغوی کی کتاب ہے معجم الصحابہ اس میں ہے، جامع الاحادیث امام سیوطی کی، علی متقی کی کتاب کنز العمال اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، جابر بن سلیم حجیمی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ تاکیدی حکم فرما دیں۔ فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یہ چند جملے ہیں اور دستور العمل بن جاتا ہے مسلمان کا، جو اب میں بتانے لگا ہوں۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ ولا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی اور بھلائی میں سے کسی کام کو حقیر جان کر نہ چھوڑ، جتنا بھی موقع ملے نیکی کا وہ کر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی ایک حدیث پر امت عمل کر لے نا، بہت زیادہ فلاح اور بھلائی پھیل جائے، خیر پھیل جائے، اور جو نفرتیں اور قدورتیں اور شر ہے وہ دور ہو جائے۔ فرمایا کہ بھلائی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ جان، اگرچہ اتنی بات ہی ہو کہ اپنے ڈول سے کسی پانی طلب کرنے والے کے برتن میں پانی ڈال دے، حالانکہ پانی تو اس کو مل ہی جائے گا نا کہیں نہ کہیں سے، لیکن تم اپنے برتن میں سے اس کو ڈال دو پانی، اتنا ہی ہو تو یہ بھی بہت بڑی نیکی اور اس کا بھی ثواب ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ، اپنے بھائی کو مل اس حال میں کہ تیرا چہرہ کھلا ہو، خوشی کے آثار ہوں، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے محبت پر اور نفرت پر۔ اگر جب ملاقات ہوئی تو چہرے پر بل ڈالے، غصے سے دیکھا گھور کر، تو دل میں نفرت اور کدورت کے بیج جنم لیتے ہیں، اور اگر شفقت، انس اور مسکراہٹ کے ساتھ ملے اچھے رویے کے ساتھ تو اس کی یاد بھی سالوں تک رہتی ہے۔ مجھے اپنے ایک رشتہ دار کا یاد ہے کہ ہم ان کے پاس ملنے گئے تو وہ بڑی خندہ روئی سے، بڑے اچھے انداز سے ملے۔ 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن آج بھی اس طرح لگتا ہے کہ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ سامنے ہے۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، کھلے چہرے سے مل۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، چادر لٹکانا ٹخنوں سے نیچے، اس سے بچ۔ پھر فرمایا یہ چادر لٹکانا تکبر کا طریقہ ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ حکمت بتائی کہ متکبرین کے ہر طریقے سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے، لڑائی جھگڑے میں تیرے عیب بیان کر دے جو تجھ میں ہوں، ظاہر اس کے کوئی عیب تمہیں معلوم ہوں گے تو وہ تو نہ بیان کر، گند سے نہیں دھلتا۔ کانٹوں کے جواب میں کانٹے ہی ہیں تو کانٹے کانٹے پھیل جائیں ساری دنیا میں۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ احسن الی من اساء، جو برائی کرے اس کی طرف بھلائی۔ خیر اس حدیث میں اس موقف کے تحت مجھے سمجھ آتا ہے، آپ نے فرمایا ان امرؤ شتمک، اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے، وعیرک بما ہوا فیک، تجھ میں کوئی عیب موجود ہو، اس کی وجہ سے وہ تجھے شرمندہ کرے، بے عزتی کرے، فلا تعیرہ بامر ہوا فیہ، تو اس کو ایسی عیب سے شرمندہ نہ کر جس کا تجھے پتہ ہو اس میں ہے، چھوڑ، دعو، یہ چھوڑ۔
پھر کیا ہوگا؟ یکن وبالہ علیک، اس کا وبال اس پر ہوگا، واجرہ لک، ثواب تجھے ملے گا۔ ولا تسبن شیئا، کسی چیز کو بھی گالی نہ دے۔ اسے ابھی کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ آزاد کو گالی دی، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ رشتہ دار کو، نہ اجنبی کو، نہ جانور کو، نہ بے جان کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو گالی دی ہی نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، زبان اچھے الفاظ کی عادی ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث تمہیں اس وقت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے تاکیدی حکم فرمائیں۔ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، اگر یہ تجھے آگ میں جلا دیا جائے پھر بھی شرک نہیں کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہیں کرنا۔ عرض کی مجھے اور کچھ بیان فرمائیں۔ فرمایا اپنے والدین سے بھلائی کر، والدین سے بھلائی کر، ان کے پاس آواز بلند نہ کر۔ یہ آج نوجوانوں کا بڑا المیہ ہے، کوئی بات ناگوار گزری تو بلند آواز سے بولنے لگتے ہیں نوجوان۔ فرمایا ان کی آواز پر آواز بلند نہ کر۔ فرمایا اگر تمہیں اس بات کا حکم دیں ساری دنیا چھوڑ دو، دنیا کے مال دولت چیزیں چھوڑ دو، تو بھی ان کی نافرمانی نہ کرو، کوئی حرج نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بتائیں۔ فرمایا شراب نہ پیجیے، ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی چابی ہے۔ عرض کی کچھ اور فرمائیں۔ فرمایا گھر والوں کو ادب سکھا۔ یہ جو ادب ہے نا گھر والوں کا، کہ انہیں مہذب بنا دیا جائے، یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ماضی میں بچوں کی تربیت ہوتی تو وہ مفید شہری بنتے تھے، کبھی ان کو اس بات پر تنبیہ کی جاتی جی بڑے لقمے نہ ڈال، کبھی یہ کہ یہ تجھ سے بڑا اس کو سلام کیوں نہیں بلایا، سمجھانا بجھانا یہ چلتا تھا گھروں میں، پھر اس کا فائدہ بھی تھا، ساری زندگی اثرات ہوتے۔ اب یہ ہے کہ بچوں کو جو روک ٹوک نہیں کریں، جیسے مرضی کریں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ نہیں کہ وہ اجنبیوں سے جیسے مرضی کریں، پھر وہ والدین کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اس کو ٹوکا نہیں، بھی نظر کا حیا ہوتا ہے، بڑے کا احترام ایک جذبہ ہی تو ہے، جب اس جذبے کی بنیاد ہی ماری گئی تو پھر احترام کیا، اور جب احترام کیا تو پھر یہ نہیں کہ دوسروں کا جائے گا، پھر والدین کا بھی غائب ہوتا ہے۔ تو اس کی بہرحال ادب کی ضرورت ہے، ادب سکھانے کی۔ پھر فرمایا انفق علیہ من طولک، اپنی گنجائش کے مطابق ان پر خرچ کر، یہ نہیں کہ جتنے وہ تقاضا کر رہے ہیں، اگرچہ تیری آمدن 50,000 ہے وہ 5 لاکھ کا تقاضا کریں، جہاں سے مرضی الٹا لٹک کر دے، نہیں، جتنی گنجائش ہے، ہاں اسباب کی کوشش کر، لیکن ضرورت کے مطابق اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے ان پر خرچ کر۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کبھی انہیں ڈانٹنا پڑے، جھڑکنا پڑے تو اس کی بھی ہمت رکھ، یہ نہیں کہ کہنا ہی کچھ نہیں اور جو مرضی وہ کرتے رہیں، اس طرح تو بگڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں اور طبرانی اوسط میں موجود ہے۔